السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 122 اور 123 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال کیے نیک، سندخلہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے قیلا گفتگو میں بات میں، لیسا نہیں ہے بامانیکم تمہاری آرزویں، ولا اور نہ امانیجی آرزویں اہل کتاب کی، نجات تمہاری اہل کتاب کی آرزوؤں پر منحصر نہیں ہے۔ من یعمل سوءا جو برا عمل کرے گا، یجزا بھی اس کو جزا دی جائے گی، ولا یجد اور نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیًا دوست، ولا اور نہ نصیرہ مددگار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانیج اہل الکتاب ومن یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیش رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہو سکتا ہے۔ نجات تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی یا مددگار نہ پائے گا۔ انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ جنت جو لفظ ہے اس کا جو روٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنت۔ جنت ایک ایسے سرسبز، یعنی جس کے جن کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپا لینا، نگاہوں سے اوجھل کر دینا۔ یہ آپ ان کے کلچرل کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ اس باغ کو جنت کہتے تھے جہاں درختوں کی کثرت کی وجہ سے زمین بھی نظر نہ آئے۔ چونکہ عرب ایک بالکل ہی صحرائی علاقہ تھا، برگو گیا تھا، جس میں دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، تو وہاں پر ایسی زمین جس میں درخت ہو، سبزہ ہو، پھل ہو، سایہ ہو، ان کے لیے نعمت بے بہا تھی، اور یہ ان کے لیے اس کو اپنی زندگی میں بہت ہی بگ اچیومنٹ کنسیڈر کرتے تھے، بہت ہی بڑی کامیابی اور کامرانی تسلیم کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو، جنت کو، باغ کو کامیابی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان جب اپنی کوششوں سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ترقی کرتا کرتا اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ جنت حلال ہو جاتی ہے۔ جنت یعنی جہاں پر اس کی تمام کوششیں ثمر آور ہوں، جو اس کی کوششوں کے پھل ہیں وہ پھولیں اور اس کو اپنی محنتوں کا صلہ ملے، اسی کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور یہی انسانی زندگی کا نصب العین اللہ نے بتایا کہ وہ اپنا تزکیہ کرتا رہے اور ترقی کرتا کرتا اپنے نفس کو اس کی ترقی کرتا کرتا وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کو اللہ کی جنت کے، اپنے آپ کو اس جنت کے اہل قرار دے دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تفصیلات بیان کی ہیں، وہ بھی اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ ہمارے اندر جنت کے حصول کا شوق پیدا ہو اور ہم اس جنت کے حصول کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر جو اس مقام پر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جنت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو مختلف ڈائمنشنز میں بیان کیا. ایک فزیکلی، جو کہ بہت ہی خوبصورت ڈسکرپٹیو پیراگرافس ہیں قرآن پاک میں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی پوری ڈسکرپشن بیان کی ہے. پھر جنت میں دوستوں کا ذکر ہے، جنت میں سکون قلب اور ایک سینس آف اچیومنٹ کا ذکر ہے. یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو حاصل کر کے آپ کو خوشی اس دنیا میں ہو سکتی ہے. کوئی فزیکل چیز ہو سکتی ہے، یعنی آپ کا گھر خوبصورت ہو، آپ کا گھر بہت ہی نیٹ ہو، آپ کے گھر میں بہت ہی پیاری ڈیکوریشن ہو، یہ آپ کے لیے اچیومنٹ ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے نیٹ گھر دیکھ کر. آپ اچھا لباس پہنیں، اچھا کھائیں، آپ کو یہ اچھا لگتا ہے. آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہو کہ آپ جو چاہتے تھے آپ نے حاصل کر لیا، یہ بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو جنت میں یہ بھی ملے گا. تو یہ سب جب آپ کوئی بھی ایک اچھی چیز جس کا آپ اپنے دماغ میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو خوش کر سکتی ہے، وہ جنت میں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں. جب بھی ان کو اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے بھی رزق دیا گیا، اور ان کو اس سے ملتے جلتے پھل بھی دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جس میں کوئی لغو بات اس میں وہ نہیں سنیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں پہ ہر طرف سے سلامتی اور سلامتی کی آواز آئے گی. کوئی گناہ کی، کوئی لغو کی، کوئی جھگڑے کی، کوئی ایسی بات نہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تو صابرین جو اللہ کے ہر فیصلے پر سر اطاعت خم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ، ان کی کا ڈسکرپشن کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو عدن کے باغات میں داخل کرے گا، اور جو بھی ان کے باپ، ان کی اولادیں اور ان کے بیوی بچوں میں سے ان کے ساتھ نیک اعمال کر کے جانے کے اہل ہو گئے، وہ سب کے سب ایک جنت میں جمع ہو جائیں گے. ایک فیملی گیدرنگ ہوگی، فیملی ری یونین ہوگی، اور اس میں کیا ہوگا، اور اس کو سرو کریں گے فرشتے، ہر دروازے سے آ رہے ہوں گے، سلوٹیں مار رہے ہوں گے، سلام علیکم. آپ اس کے ویژول امیجری کریں، ایک بہت بڑے سے ہال میں ہم سب جمع ہیں اور ہمارے ارد گرد فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور ہم پر اور باوردی، جیسے آپ کہتے ہیں نا باوردی، وہاں پر چوکنے جو بیرے ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوں گے، اور پھر وہ ہمیں سلام کریں گے، ہمیں سلوٹ کریں گے، ہمارا اکرام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کو جزا دی ہے جو اپنی دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، جو شیطان کے پیچھے نہیں چلتے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. ان کو سلام کہا جائے گا. سلام یعنی ان کو السلام علیکم، اور سلام بامانی سلوٹ کیا جائے گا. ان کو سلوٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، جس کی سلام جی تمہاری عظمت کو سلام ہے، ایسے سلام دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جو سوچیں آپ کا گھر، اس گھر میں 4 نہریں، دودھ کی، پانی کی، شراب کی، اور اس اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کو، دودھ، پانی، شراب اور کی ان نہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس شہد، یہ 4 نہروں کو اللہ نے ہر ایک جنتی کے گھر سے گزارنا ہے. ان کی دودھ وائٹ، شراب جو بھی آپ جوس کہہ لیں، کس قسم کا جوسز کی کتنی رینج ہے اس وقت، وہ جنت کا جوس ہوگا، اور وہ خالی 1-2 ڈبے یا گلاس میں نہیں ہوگا، وہ آپ نہریں جاری ہوں گی. اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اس میں شہد کی، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی
خوبصورت اور پرفیکٹ لائف جنت میں ملنے والی ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، جاری رہنے والے چشموں میں ہوں گے، اور اس پانی سے ریلیٹڈ جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں آپ اس میں جا کر کشتی کریں، بوٹنگ کریں، آپ اس پانی کو اپنی مرضی سے، نہر کا ایک بٹن دبائیں تو نہریں آپ کے تحت ہیں، آپ کے نیچے ہیں، آپ کی بات مانتی ہیں۔ آپ کبھی اس کو اپنی جنت کے اپنے باغ کے درمیان سے گزار رہے ہیں، کبھی آپ سائڈ سے گزار رہے ہیں، ڈیزائننگ اپنی مرضی کی، مزے سے وہاں پہ زندگی گزرے گی، آپ کی بات بھی مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا سلاما سلاما، اس میں سلامتی ہی کا پیغام ہوگا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہاں پہ ان کا رزق ہے۔ عندہم قاصرات الطرف عین، اور عورتیں ان کے نزدیک بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ صرف اس جنتی معاشرے میں مرد ہی نہیں ہوں گے، عورتوں کو بھی جنت کی ان تمام خصوصیات اور ان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ وہ عورتیں اور ان کی خوبصورتی، عورتوں کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت لگیں، وہ بہت حسین لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عورتوں کی مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے عورت کا جب ذکر کیا، جنت کی عورت کا، تو اس کے حسن کا ذکر کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عورت کو یہ خوشی محسوس ہو کہ وہ جنت میں جا کر اس دنیا کی نسبت کہیں زیادہ حسین ہو جائے گی۔ کأنہن بید مکنون، وہ عورتیں ہیں جن کی آنکھوں نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہی نہیں، چھپا کر حفاظت سے رکھے گئے انڈے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس میں وہ باغات میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں پر دور چل رہے ہوں گے پھلوں کے، وہاں پہ دور چل رہے ہوں گے جوسز کے، مشروبات کے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہی ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی۔ وعندہن قاصرات الطرف اطراب، اور ان کی نگاہیں بے باک نہیں، وہ بالکل حیا والی بیویاں ان کے پاس بیٹھی ہوں گی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور لے جائیں گے وہ لوگ بڑے ہی اکرام سے جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا جنت کی طرف، زمرا، ایک پورے کے پورے وفد اور گروہ در گروہ بنا کر، یہاں تک کہ جب وہ جائیں گے اور دروازے ان کے کھل جائیں گے، ان کے لیے ان کے خزانچی جنت کے داروغہ کہیں گے سلام علیکم، داخل ہو جائیے جناب۔ یہ سلوٹ ہے آپ کو، 21 توپوں کی سلامی جو کسی بڑے کو ہم دیتے ہیں، وہ جنت میں ہمیں ملے گی، داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ان صرف وہ لوگ ہی نہیں ہوں گے، ان کے باپ بیٹے، ان کے سب لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ تو یاد رکھیے یہ مقام امین ہے، یہ مقام، یہ جنت کا مکان امن والا مکان ہے، یہ جنت کا مقام عزت و اکرام والا مقام ہے۔ اللہ نے جنتی معاشرے میں جو ہمیں ملنے والا ہے اس کی ڈسکرپشن کی، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى لهم فيها كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ اور مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقون سے، اس میں نہریں ہیں جس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بھی اس خراب نہیں ہوتا، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہیں تبدیل ہوتا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت ہی لذت یاب ہے، ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف ستھری ہے، ہر طرح کے پھل اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت۔ کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے اور ایسی بجائے اس کی کھولتا ہوا پانی ملے جس سے اس کی انتڑیاں کاٹ ڈالے؟
تو یہ کیسی اللہ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ جو لوگ بھی اعمال نیک کرتے ہیں وہ اور ان کے باپ دادا ایک ہی جنت میں جمع ہوں گے۔ اگر آپ کی نچلے والی جنت میں آپ ہیں اور آپ کے پاپا آپ کی اوپر والی جنت میں ہیں تو اللہ آپ کو بھی ان کے اعمال کی وجہ سے اوپر والی جنت میں پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یہ حاصل کس کو ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ذواتا افنان، جو بہت ہی زیادہ اس کی ہر چیز کی 2 شاخیں ہیں، ہر چیز کے 2 وہاں پر فارمز ہوں گی، اور یہ جوڑے والی جنت اس شخص کو ملے گی۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یاد رکھیے گا، یہ ہے جنت جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا کیا تاکہ ہمارے شوق میں اضافہ ہو، تاکہ ہم بار بار اس جنت کے حصول کی خواہش کریں، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی جنت کی خوشخبری اللہ کی رضوان ہے۔ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے جنتیوں سے مخاطب ہو کے کہے گا، جب اللہ جنتیوں سے مخاطب ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ تو وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں سب کچھ تو مل گیا، اب ہم اور کیا مانگیں؟ ہر کچھ مانگنے کے بعد بھی ان کی جب دماغ شل ہو جائیں گے، سوچوں میں ختم ہو جائے گی کوئی چیز جو ان کو چاہیے ہے، تو پھر اللہ فرمائے گا کہ میری طرف سے اب تمہیں ملتی ہے یہ عطا۔ کیا عطا؟ میں تم سے راضی ہو گیا، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو وہ جنت ہے جس کے حصول جو یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے حصول کے لیے ہم دن رات ایک کریں، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی خوبصورت جگہ ہے جس میں نہ کوئی بیماری ہے، جس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہے، جس میں نہ کوئی سر درد ہے، جس میں نہ کوئی جھگڑا ہے، جس میں نہ کوئی دل آزاری ہے، جس میں کوئی سینس آف لاس نہیں، اس میں ہر وقت سینس آف اچیومنٹ ہے۔ آیت 123 سورۃ النساء، نجات تمہاری آرزوؤں یا اہل کتاب کی آرزوؤں پر موقوف نہیں ہے، جو شخص برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی یا مددگار نہ پائے گا۔ اس آیت کے سبب نزول میں جو اقوال ہیں وہ ذرا سا ہم ڈسکس کر لیں۔ سب سے پہلے قتادہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے ایک دوسرے پر فخر کیا۔ اہل کتاب نے کہا ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی، لہٰذا ہم کو تم پر فضیلت ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کے ناسخ ہے، اس لیے ہم افضل ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مجاہد نے کہا ہے یہ آیت قریش کے متعلق نازل ہوئی، انہوں نے کہا ہم مر کر دوبارہ اٹھیں گے، نہ ہمارا حساب کتاب دیا جائے گا، نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ مجاہد کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کا قول، یہود نے کہا ہمارے سوا جنت میں کوئی نہ جائے گا، اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو صرف چند دن ہوگا۔ نصارہ نے کہا ہمارے سوا جنت میں کوئی نہ جائے گا۔ مشرکین عرب نے کہا ہم مر کر دوبارہ نہیں اٹھیں گے، ہمیں یہ عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہاری اپنے دل کی آرزوئیں ہیں، تو نجات تمہارے دل کی آرزوؤں پر نہیں منحصر، اہل کتاب کی خواہشوں پر بھی منحصر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگوریکل بات کر دی، ایک اصول کی بات کر دی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم کسی بڑے ہی عظیم الشان نبی کی لینیج سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری بیک پر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب ہیں، اور ہم ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد کر دیا اور کہا نجات تمہاری آرزوؤں پر موقوف نہیں، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا عذاب دیا جائے گا۔ جب مسلمانوں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت من یعمل سوءا یجزا بہ نازل ہوئی، سورۃ النساء کی آیت 123، تو یہ آیت مسلمانوں کو بہت دشوار ہوئی، ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا نیک عمل کرو، نیکی کی کوشش کرتے رہو، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔
حتیٰ کہ اگر اس کی کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے لیے کوئی کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس آیت کے بعد کس طرح بہتری ہوگی؟ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ عرض کیا، اللہ فرماتا ہے نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہ اہل کتاب کے خواہشوں کے مطابق فیصلہ، تو جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اب ہم میں سے کون شخص ہے جس سے کبھی برائی سرزد نہ ہو؟ تو ہم اللہ کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کبھی تم بیمار نہیں ہوئے؟ کیا کبھی تم غمگین نہیں ہوئے؟ کیا تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کا جو آپ کو کفارہ ہے وہ آخرت میں ادا کرنا پڑے۔ کبھی کبھی آپ کو ان چیزوں کی جو سزا ہے وہ بیماریوں اور اس طرح اس صورت میں بھی مل جاتی ہے۔ تو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا کہ جو بھی برا کام ہم کرتے ہیں ہمیں ان کو اس کی ریکٹیفیکیشن دنیا میں بہرحال دینی ہی پڑتی ہے، ہمیں بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو، اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ سزا کا یہاں ذکر ہے، ضروری نہیں کہ وہ سزا جہنم ہی کی سزا ہو، بلکہ دنیا میں جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے تو وہ بھی ایک کفارہ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا یا آخرت میں جو بھی تکلیف یا غم یا فکر یا بیماری لاحق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت میں ہے کہ بندے کو کوئی بخار ہوتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی ایک چیز ایک جیب میں تلاش کرے اور اس کو دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا، محض دعوے اور تمنائیں ان کو زندگی میں کچھ بھی نہیں دلا سکتی، ان کو اپنی زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو ایکشن کرنا پڑے گا۔ تو یہ عمل ایکشن کی پکار ہے کہ کامیابی صرف کسی ایک خاص عقیدے یا کسی ایک خاص آرزو کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم کتنا نیکی کے راستے کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جب ہم اس کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر اللہ ہمیں اس کا جزا دے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔